ملک صاحب، آپ نے کشمیر کو، آزاد جموں کشمیر کو علیحدہ ریاست قرار دینے کا ایک فیصلہ دیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا؟ میرا پاس جو فیصلہ ہے اصل میں وہ یہ تھا کہ گلگت کے لوگوں نے یہاں پاکستان کی سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں کافی درخواستیں پیش کیں کہ وہ بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں اور وہاں پر FCR جو ہے اس کا نفاذ ہے اور وہ اپنے حقوق سے بالکل لاچار ہیں اور ان کو حقوق ملنے چاہیے. لیکن جب پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلے دیے کہ چونکہ گلگت بلتستان جو ہے یہ جموں کشمیر کا حصہ ہے اور پاکستان کی عدالتیں جو ہیں پاکستان کے آئین کے تحت کام کرتی ہیں اور پاکستان کا آئین جو ہے اس کا ایک آرٹیکل ہے 257، وہ یہ کہتا ہے کہ جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ابھی ہونا ہے اور جب جموں کشمیر کے عوام جو ہیں رائے شماری میں علاقے پاکستان کا فیصلہ کریں گے تب پاکستان اور جموں کشمیر کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کا تعین ہوگا. تو اس پاکستان کے آئین کی روشنی میں پاکستان کی عدالتوں نے جب ان کے حقوق سے محروم رکھا اور ان کی درخواستیں خارج ہوگی تو پھر الٹیمیٹلی انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہائی کورٹ جو آزاد کشمیر کا ہے اس میں انہوں نے درخواست دائر کی. تو اس میں ان کے 3 پوائنٹ جو تھے وہ بنیادی تھے. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ جموں کشمیر ریاست کا حصہ ہیں اور نمبر 2 یہ علاقے جتنے ہیں گلگت بلتستان جو ہے جیسے آزاد کشمیر ہے یہ خود انہوں نے آزاد کروائے ہیں اور جو حیثیت آزاد کشمیر میں عوام کے حقوق کی ہے ان کو بھی وہی حیثیت ملنی چاہیے اور جو ان کے حقوق ہیں ہر شعبے میں وہ اس کے حقدار ہیں. تو لہذا اس کو انٹیگریٹ کر کے آزاد کشمیر کا حصہ بنایا جائے. تو اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب یہ آزاد کشمیر حکومت قائم ہوئی 24 اکتوبر کو تو اس وقت گلگت بلتستان جو ہے یہ اس حکومت کے ماتحت تھا، بلکہ گلگت بلتستان کے جتنے لوگ ڈورگر زمانے کے سابق ملازم تھے وہ پینشن جو ہے مظفر آباد کے خزانے سے وصول کرتے تھے. تو یہ سلسلہ وہاں چل رہا تھا. تو ہوا یہ کہ 28 اپریل 1949 کو جب یہ فیصلہ ہو گیا ریاست میں رائے شماری ہونی ہے تو اچانک پاکستان میں جو ایک منسٹر تھے گورمانی صاحب جن کو منسٹر بے محکمہ کہتے تھے وہ یہاں راولپنڈی میں بیٹھتے تھے شہزادہ کوٹھی میں. تو ان نے ہمارے صدر جو ابراہیم خان صاحب تھے اور مسلم کانفرنس کے جو چیف آرگنائزر تھے ہمارے پریزیڈنٹ تھے چودھری غلام باز صاحب مرحوم، ان دونوں کو بلا کر کہا جی کہ یہ اختیارات جو ہیں گلگت بلتستان کے آزاد کشمیر کی فوج کے تحریک آزادی کے یہ ہمارے سپرد کر دیں. تو اس وقت ایک ایگریمنٹ ہوا جس کا نام اوپر لکھو ارینجمنٹ آف ایڈمنسٹریشن. تو وہ اس کے تحت یہ تمام علاقے جو تھے گلگت بلتستان کے یہ بھی پاکستان کے سپرد ہو گئے اور آزاد کشمیر کی جو ریگولر فورس تھی وہ اس کا GHQ بھی اس کی تمام کمانڈ جو تھی وہ بھی پاکستان کے سپرد ہو گئی. حتیٰ کہ تحریک آزادی جو ہے جو کہ سیکورٹی کونسل میں ہمارا کیس چل رہا تھا وہ بھی پاکستان کی تحویل میں دے دیا گیا. تو تب سے آزاد کشمیری حکومت جو ہے یہ تو بے اختیار ہو گئی اور وہ لوگ جو تھے وہاں پر انتظامی امور جتنے تھے وہ پاکستان کے ماتحت ہو گئے وزارت امور کشمیر کے تحت. اور پاکستان کی چونکہ سیکورٹی کا مسئلہ تھا وہاں فوج جو ہے اس کا کنٹرول تھا تو یہ فوج اور وزارت امور کشمیر نے وہاں پر FCR لاگو کیا. حالانکہ FCR جو ہے وہ وہاں لاگو نہیں ہو سکتا تھا چونکہ وہ جموں کشمیر جو ہے پاکستان کے ساتھ نہیں تھا. FCR پاکستان کا قانون تھا. تو اس پس منظر میں جب انہوں نے کیس دائر کیا تو میں نے گورنمنٹ پاکستان کو نوٹس بھی دیا اور پاکستان کے ڈپٹی اٹارنی جنرل جو تھے وہ اگر کیس میں پیش ہوتے تھے پاکستان نے جواب دعویٰ دیا، آزاد کشمیر حکومت نے جواب دعویٰ دیا. تو انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ گلگت بلتستان جو ہے یہ جموں کشمیر کا حصہ ہے. تاہم نے کہا کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس میں ہائی کورٹ جو ہے اس کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں نے سننے کے بعد تمام تاریخی حقائق جو ہمارے قوانین تھے اس کی روشنی میں اور آزاد کشمیر کے جو ہمارا عبوری آئین ہے اس کی روشنی میں اور پاکستان کے آئین کی روشنی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کے ماتحت ایسے کیا جائے جیسے کہ یہ 24 اکتوبر کو تھا اور یہاں پر جتنے قوانین نافذ ہیں وہ سارے کے سارے وہاں بھی نافذ کریں. ان کو آزاد کشمیر کی انتظامیہ جو ہے مقننہ جو ہے عدلیہ جو ہے اس میں بھی حصہ ملنا چاہیے اور بنیادی انسانی حقوق جو ہیں سارے ان کو ملنے چاہیے. بہت زبردست یہ ایک ڈیسیژن جس کی بنیاد پر جس کو ایک ریفرنس کی حیثیت حاصل ہے جو کہ کوٹ کیا جاتا ہے جگہ جگہ پر کہ آزاد جموں کشمیر پاکستان سے علیحدہ ایک ریاست ہے، ایک علیحدہ کنٹری ہے، یہاں کی اپنی سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، یہاں پہ اپنا قانون ہے. بہت خوبصورت انداز میں ملک صاحب آپ نے بیان کیا. چلیں آپ کو ذرا کچھ کشمیر کی باتیں کر لیں، آزاد کشمیر کی، یہاں کی سیاست کی. کیا وہ دن آئے گا کہ جب ہم کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے؟ یہاں تو فیصلے بنی گالا ہو رہے ہیں، رائے وینڈ ہو رہے ہیں اور لاڑکانہ میں ہوا کرتے تھے. یہ ہم کس طرح کا فٹ بال بن گئے ہیں 3 مختلف قبلوں کے درمیان؟
اب یہ تو بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے، اور اگر اس پر خود کر بات کی جائے تو اس میں بہت سے قوتیں ناراض بھی ہو جائیں گی، اور جو دوست ہمارے مہربان ہیں وہ خفا بھی ہو جائیں گے، شکایت کا موقع ملے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو نظام ہے یہ مکمل طور پر یہ پاکستان کی گرفت میں ہے. اس کو جموں کشمیر کونسل یا وزارت امور کشمیر یا کہ پاکستان کی فورس سے جو مری میں جو لوگ بیٹھے ہیں یا اس منگلہ میں بیٹھے ہیں یہ کنٹرول کرتے ہیں. یہ تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس میں. اور یہی کیفیت ہے کہ جو ہماری جہاں پر انتخابات ہوتے ہیں اس میں بھی عمل دخل جو ہوتا ہے باہر سے ہوتا ہے، اور وہاں پر جو ایک پسندیدہ لوگوں کی لسٹ بنتی ہے اسمبلی میں وہی کامیاب ہو جاتے ہیں. تو لا محالہ پھر یہ تاثر یہ ملتا ہے کہ چونکہ وہ کسی کے تابع ہیں اور وہ خود آزاد نہیں ہیں اپنے میرٹ پر، نہ وہ اسمبلی میں ہیں اپنے میرٹ پر، نہ وہ حکومت میں ہیں اپنے میرٹ پر، نہ وہ جج ہیں، نہ وہ انتظامیہ میں ہیں. تو اس لیے پھر دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کہاں سے طاقت حاصل کرنی ہے، ہمیں کہاں سے حمایت ملنی ہے. تو جہاں سے حمایت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، پھر ان کے مطابق بن جاتے ہیں. اب تو کیفیت یہ ہے کہ پہلے تو یہاں ریاست کی اپنی جماعتیں تھیں، مسلم کانفرنس تھی، لبریشن لیگ تھی یا باقی جماعتیں تھیں، لیکن اب جماعتیں جو ہیں پاکستان کی یہاں پر آ گئی ہیں. پہلے ہندوستان نے آغاز کیا، وہاں پر کانگریس بنی، اس کے بعد بی جے پی بنی، پھر باقی کمیونسٹ پارٹی بنی، دوسری جماعتیں بنی ہیں مقبوضہ کشمیر میں. چونکہ ہندوستان کی تو پالیسی یہ تھی کہ وہ بتدریج ریاست جموں کشمیر کے اپنا تسلط قائم کرے، لیکن پاکستان کی پوزیشن بڑی مختلف تھی. تاہم جب پاکستان نے یہ دیکھا کہ سارا کشمیر ہمیں نہیں مل رہا ہے، ہندوستان اس میں 8 درم ہے، یا پاکستان نے 2 جنگیں بھی کی ہیں لیکن ان کو 1 انچ بھی کشمیر جو ہے کا نہیں مل سکا، بلکہ جو علاقے ملے تھے وہ بھی واپس کرنے پڑ گئے، اور ہندوستان نے جو علاقے حاصل کیے تھے واپس کیے نہیں ہیں معاہدہ شملہ کے تحت. تو پھر پاکستان کے حکمرانوں نے یہی محسوس کیا کہ یہاں پر اپنی جماعتیں بنائیں. پھر یہاں پر پیپل پارٹی بھی بنی، یہاں پر مسلم لیگ نون بھی بنی، پھر یہاں پر جماعت اسلامی بھی بنی، پھر جمعیت العلماء اسلام بھی بنی، تحریک انصاف بھی بن گئی. اور اب ظاہر ہے کہ ان کی ہائی کمانڈ جو ہے وہ پاکستان میں ہے، وہ اسلام آباد بنی گالہ میں ہے، وہ لاڑکانہ میں ہے، پھر وہ وہاں پر رائے بنڈ میں ہے، جہاں کہیں ہے ان کی جو سورس ہے طاقت کی وہ وہاں پر پاکستان میں ہے. اور رہی صحیح جو سورس ہے وہ GHQ میں ہے یا کہ اسلام آباد میں ہے، تو لہذا ان کا تابع ہونا پڑتا ہے.